ہوگا مساجد اور مدارس یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے ذریعے سے لوگوں تک دین پہنچتا ہے، لوگ یہاں سے دین سیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں کیا بیان فرمایا۔ تو مدارس اور مساجد، مسجدیں اور مدرسے یہ دین کے مضبوط ستون ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں جہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے اور لوگوں تک دین پہنچتا ہے۔ اللہ سے لوگ جڑتے ہیں، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے لوگ مساجد کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے سے جڑتے ہیں۔ یہاں جو پڑھانے والے ائمہ ہوتے ہیں، مساجد میں، مدارس میں مدرسین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، وہاں پر دین کا خدمت کرتے ہیں اور ان کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، ان کو کچھ تنخواہیں دی جاتی ہے جو بہت معمولی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسجدوں میں امامت کرنے والے ہیں یا مدارس میں پڑھانے والے ہیں، ان کی تنخواہیں آج ہمارے ملک ہندوستان میں بہت کم ان کی تنخواہیں ہوتی ہے اور اس کام کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تنخواہیں اور بڑے سے بڑا وظیفہ دینا چاہیے تاکہ ان کی زندگی بھی اچھی گزرے۔ لیکن میں آج اس سلسلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں امامت کرنے والا یا مدرسے میں پڑھانے والا استاذ، ان کے لیے تنخواہ لینا اور پیسہ لینا، پڑھانے کا وظیفہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو دین کو بیچنا ہوا، دین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے پیسے اور دنیا کو کمانا ہوا، اور اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ دین کو بیچنا، دین کے عوض پیسہ لینا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ کچھ لوگ تو پڑھے لکھے بھی اس میں ملوث ہیں، لیکن اکثر جو میں نے دیکھا ہے وہ مطلب ان کا مدارس سے اور مساجد سے زیادہ گہرا تعلق نہیں، پھر بھی وہ مسائل اس سلسلے میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ان کو واقفیت نہیں ہے، قرآن کے مطالب اور احادیث کے مطالب ان کے ذہن میں نہیں ہے، پھر بھی مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اور مجلسوں میں، محفلوں میں یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ یہ جو مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ائمہ ہیں، یہ دین کو بیچ رہے ہیں، انہوں نے دین کو برباد کر دیا ہے، یہ حرام کا کھاتے ہیں، ان کے لیے پیسہ لینا حلال نہیں ہے۔ اولاً تو یہ بات ہے کہ بھائی جو تمہارا میدان نہیں ہے اس میں کیوں پڑھتے ہو؟ جب تم نے قرآن نہیں سیکھا، جب تم نے حدیث نہیں سیکھا، جب تم فقہ سے واقف نہیں ہو تو پھر کیوں مسائل بیان کرتے ہو؟ اگر تمہارا کام بزنس کا ہے، تجارت کا ہے، تو آپ اس میں اپنا دماغ کا استعمال کریں۔ جو چیز تم نے سیکھی ہی نہیں اس میں کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اور پھر یہ کہ جو لوگ ایسے لوگوں کے ارد گرد مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو وہ ان کی تائید بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ واقعتاً ایسا سننے والوں کا من بھی ایسا کرتا ہے کہ یہ تو سب حرام کا کھا رہے ہیں، بالکل ایسا سنجیدگی سے مسائل بیان کرتے ہیں یہ کہ یہ تو حرام کا کھا رہے ہیں، دین بیچ کر رکھ دیا ہے، اللہ کا دین لٹ گیا ہے، برباد ہو گیا۔ ایسا جذباتی اپنی شکل بنا کر اور اپنا لب و لہجہ ایسا رونا دھونا والا بنا کر بیان کرتے ہیں ان مسائل کو کہ معلوم نہیں کہ بس اللہ نے ڈائریکٹ ہی انہی پر مسئلہ بھیجا ہے۔ یہ 1400 سال، 1450 سال میں صرف یہی قرآن و حدیث کو سمجھے ہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے والا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ امامت کرنا، مدارس میں پڑھانا، مساجد میں پڑھانا یا قرآن کریم کہیں بھی پڑھانا، یہ بہت اعلیٰ قسم کی دین کی خدمت ہے، امت کی اور لوگوں کی خدمت ہے، اور ان کا احسان ہے لوگوں پر۔ اور وہ جو تنخواہ لیتے ہیں، وظیفہ لیتے ہیں، وہ ناجائز نہیں ہے، وہ بالکل حلال ہے اور جائز ہے۔
کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، پڑھانے والوں کو، ائمہ کو، مؤذنین کو، اذان دینے والوں کو تنخواہ دینا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ چنانچہ کنز العمال کی حدیث ہے، ثلاثۃ کانوا بالمدینۃ یعلمون الصبیان وکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یرزق کل واحد منہم 15 درہما کل شہر۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب بچوں کو پڑھانے والوں کو تنخواہیں دیا کرتے تھے۔ خود صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بھی مؤذنین کو، ائمہ کو اور دوسرے دین کی خدمت کرنے والوں کو تنخواہ دیا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر تم تنخواہ لیتے ہو، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، ان میں سب سے بہترین چیز کتاب اللہ ہے، اس کا حق بیٹھتا ہے۔ کتاب اللہ پر اجرت لینی چاہیے، قرآن پڑھانے پر، امامت کرنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ تنخواہ لینا ناجائز ہے، امامت کی تنخواہ لینا ناجائز ہے، مدرسے میں پڑھانے کا پیسہ لینا ناجائز اور حرام ہے؟ ہم یہ کون فیصلہ کرنے والے؟ ہمارے سے پہلے صحابہ کرام یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ کے نبی خود یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ دراصل میں تھوڑی ڈیٹیل بتلاتا ہوں، تفصیل سے بتلاتا ہوں۔ آپ خود یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن میں تو جگہ جگہ اور خود احادیث میں بھی قرآن کے بدلے میں پیسہ لینا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی تعلیم جو گزشتہ انبیاء کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، کافروں کو، تو دعوت دینے کے بعد انبیاء فرماتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے دین کی بات بتانے پر، دین سکھانے پر کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ لوگ اس طرح کی آیتوں سے اور اس طرح کی احادیث سے اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ اس میں تو فرمایا کہ دین سکھانے کا کوئی بھی بدلہ اور اس کا کوئی بھی روپیہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی اور احادیث شریف بھی ہے، جس طرح یہ آیت ہے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں جو لا اسألکم علیہ اجرا میں کہا گیا کہ مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، یہ کافروں کو خطاب ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ انبیاء کرام کافروں کو کہا کرتے تھے کہ ہم دین کی بات پہنچانے پر آپ سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیں گے، اور امام جو نماز پڑھاتا ہے یا مدرسین جو پڑھاتے ہیں تو وہ کافروں سے تنخواہ نہیں لیتے، وہ تو مسلمانوں سے تنخواہ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انبیاء کرام دین پہنچانے کا کوئی اجر نہ لے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ بھائی اگر ڈاکٹر دوائی کے پیسے نہیں لیتا، علاج کر رہا ہے لیکن دوائی کے پیسے نہیں لیتا، اس کے بعد پھر وہ اگلے دن دوائی کے پیسے لینے لگ جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے پیسہ لینا ناجائز ہو جائے گا؟ نہیں، ڈاکٹر کے لیے اپنے علاج کا، اپنی دوائی کا پیسہ لینا جائز ہے، سب سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی مریض سے پیسے نہیں لیتا، کسی دن پرچہ فری بناتا ہے، دوائی فری دیتا ہے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کی مرضی ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن اگر پیسے لیتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح لا اسألکم علیہ اجرا کا معاملہ ہے کہ میں بالکل فری آپ کو دین کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ تنخواہوں کا مسئلہ کیا ہے، اس میں تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے عبادت، خالص عبادت، اور دوسرے ہے عبادت مال خدمت۔ یعنی بعض کام تو ہے جس میں جو خالص عبادت ہے اس میں خدمت کا پہلو نہیں ہے،
اور دوسری قسم کے کام وہ ہے کہ جو عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ خدمت بھی ہے، خدمت کا اس میں پہلو بھی ہے۔ نماز تنہا پڑھنا، نماز پڑھنا یہ خالص عبادت ہے، نماز پڑھانا یہ عبادت بھی ہے اور خدمت بھی ہے۔ قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، لیکن قرآن پڑھانا یہ خدمت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اب جو امام نماز پڑھا رہا ہے یا جو استاد مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ قرآن کی تنخواہ نہیں لیتا، امام نماز کی تنخواہ نہیں لیتا، بلکہ جو اپنا وقت لگایا ہے، جو لوگوں کی خدمت کی ہے، اس خدمت کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اور خدمت کی تنخواہ لینا سب سمجھتے ہیں جائز ہے۔ دکانوں پر نوکر رکھے جاتے ہیں، ملازمین رکھے جاتے ہیں خدمت کے لیے، ان کو تنخواہ دی جاتی ہے تو ان کی خدمت ہی کی تو دی جاتی ہے۔ تو امام نماز کی تنخواہ نہیں لے رہا ہے، بلکہ نماز پڑھانے کی جو اس نے خدمت کی ہے اس خدمت کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ دیکھیں، اگر امام کہیں جاتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگوں سے نہیں کہتا کہ لاؤ بھائی میں نے نماز پڑھی ہے، تنخواہ دو، مجھے پیسے دو۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن جب وہ نماز پڑھاتا ہے پھر وہ تنخواہ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خالص نماز کی تنخواہ نہیں لے رہا۔ اگر وہ خالص نماز کی تنخواہ لیتا تو جب وہ اکیلے پڑھتا یا سفر میں پڑھتا یا کسی اور کے یہاں نماز پڑھتا تب لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ اسی طرح ایک قاری صاحب ہے، مدرس صاحب ہے، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اگر وہ اکیلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرنے کے بعد لوگوں سے نہیں کہتے کہ لاؤ بھائی میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، مجھے پیسہ دیا جائے۔ نہیں، جب وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچوں کو تب وہ تنخواہ مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کی اجرت نہیں لے رہے بلکہ وہ خدمت کی اجرت لے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا معمول تھا۔ صحابہ کرام خود لوگوں کو تنخواہیں دیا کرتے تھے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ یہاں یہ بات سمجھے کہ جن احادیث میں، جن آیتوں میں منع فرمایا گیا ہے قرآن کے بدلے میں، دین کے بدلے میں پیسہ لینے کو، اور فرمایا گیا کہ دین کو مت بیچو، دین کو مت بیچو، میری آیتوں کو مت بیچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کے جو مسائل ہیں، لوگوں کو پیسے لے کر ان کے مطلب کے مطابق فتویٰ مت دو، ان کو مسائل مت بتاؤ۔ کوئی مسئلہ پوچھنے آیا اور اس کا حکم تھا ناجائز، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے، اس سے پیسے لینے کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا، اس کا مطلب بگاڑ دیا۔ تو یہ مطلب ہے ان آیتوں کا جن میں فرمایا گیا کہ قرآن کو مت بیچو، آیتوں کو مت بیچو۔ ان کا مطلب یہ ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر تم قرآن کی خدمت کرنے لگے تو قرآن کی خدمت اس کے بھی پیسے مت لو، ایسا نہیں، کہیں بھی نہیں فرمایا گیا۔ کوئی بھی ایک حدیث، کوئی بھی ایک آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے جس میں فرمایا گیا ہو کہ امامت کی تنخواہ لینا ناجائز ہے، مدرس کو اور استاد کو پڑھانے کی تنخواہ لینا ناجائز ہے، کوئی بھی ایک حدیث اور آیت نہیں ہے۔ لہذا میری سب سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں پڑھنے کی کوشش مت کریں۔ جو آپ کا فیلڈ ہے، جو آپ کا میدان ہے، جس میں آپ پرفیکٹ ہیں، اس میں محنت کریں۔ چاہے وہ کسی کو بھی قرآن و حدیث میں اور احکام میں، مسائل میں رد و بدل اور اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہو، کوئی قاری ہو، کوئی جماعت والا ہو، تبلیغ والا ہو، کسی کو بھی قرآن و احادیث میں اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل صاف ہے، تنخواہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی اچھا یہ بھی بات ہے کہ اگر امام امامت کرتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے تو پھر بھی اس کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ تنخواہ لینے سے ثواب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ثواب کا تعلق تو نیت سے ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھانے کی تنخواہ لے رہا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کی نیت بھی کر رہا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا، پڑھانے والے کو بھی ثواب ملے گا، قرآن کی تعلیم دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ لہذا
جو آدمی بلا وجہ بغیر تحقیق کے، جو اس کا فیلڈ بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں گھسا جا رہا ہے، اپنے مزاج کے موافق اور اپنے من کے موافق مسائل بیان کر رہا ہے، تو وہ ان لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے اعمال پر ان کو غور کرنا چاہیے، اپنی آخرت پر ان کو محنت اور جد و جہد کرنی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری آ جائے۔